السلام علیکم جی، سلمان ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا ویلاگ، ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک بھی کر دیا کریں، ویسے آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو مجھے بہتر لگے، لیکن کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ خبریں سر بہت وی آئی پی چل رہی ہیں، ہر طرف ہے۔ اچھا، خبر کسی سے متعلق بھی ہو، ہمیں پارٹی سے کنسرن نہیں ہے۔ خبر نواز شریف کی اچھی ہو تو اس کی اچھی دیں گے، اگر عمران خان کی اچھی ہوگی اس کی اچھی دیں گے، لیکن خبر تو خبر ہے نا، کس کے بارے میں آ رہی ہے وہ میٹر نہیں کرتا، خبر کیا آ رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ خبر ہے کہ جی نواز شریف صاحب آج صبح عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے آج ان کی ختم ہو گئی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، جو انہوں نے انٹرم بیل یا راہداری ضمانت لی تھی، وہ آج اس کا ٹائم آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو نواز شریف کو 3 ریلیف ملے۔ پہلا ریلیف احتساب عدالت میں جج بشیر صاحب کی کورٹ میں ان کو وہاں سے جو ملا، مطلب ان کی سزا جو کہ جج بشیر صاحب نے ان کو دی تھی وہ کل عدم قرار دے دی گئی۔ نواز شریف صاحب سکون سے آرام سے گھر بیٹھ گئی ہیں، مطلب ابھی ابھی تو بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ سے بھی آپ تک میری ویڈیو لیٹ پہنچی، مطلب وہ واپس چلے گئے ہیں۔ دوسرا ریلیف ان کو ملا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ان کے جس معاملے میں ان کو باہر بھجوایا گیا تھا، کورٹ کے سارے میٹر تھے، ان کی سزا اس میں بھی معطل کر دی ہے اس کا، کیونکہ کورٹ نے اختیار دیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ، وہ میرا خیال ہے العزیزیہ ریفرنس والی کہانی تھی، کہ اس میں آپ ان کو جو ہے نا ریلیف دے کے باہر بھیج سکتے ہیں، اور وہ گئے بھی پنجاب گورنمنٹ میں۔ اس وقت عثمان بزدار ہوا کرتا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو عثمان بزدار صاحب کے حکم سے وہ چلے گئے تھے، تو واپس آئے ہیں۔ تو انٹرم گورنمنٹ تو جو چاہتی ہے ویسے ہی وہ کر رہے ہیں، مطلب جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہی گورنمنٹ کر رہی ہے، تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ جو چاہتے ہیں تو وہ پہلے کہا کرتے تھے نا کہ کچھ خواتین ہوتی تھی وہ اپنے خامند کا نام نہیں لیتی، اور اس بارے میں کیا نام تھا ان کا، ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، میرے بہت فیوریٹ سنگر ہے، بس بائی چانس نام ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ آخر میرا نام کیوں نہیں لیتی، تو اس طریقے سے ان کا نام لینا تھوڑا سا ریسٹرکشن۔ اچھا، تو وہ جناب انٹرم گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسرا، ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے نواز شریف صاحب، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی جو باقی ضمانت تھی اس کے بارے میں بات کی کہ جی اس کو بھی معطل کر دیا جائے کیس کو، اور دوبارہ اس کی اپیل کو سنا جائے۔ تو عدالت نے جو وکیل تھے نیب کے، پروسیکیوٹر تھے، ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کوئی اعتراض؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی ضمانت چاہیے ہی نہیں ہے۔ اب جب سیکنڈ پارٹی کہہ دیتی ہے تو عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، 2 دن کا پھر بھی وقت دیتے ہیں، 26 تاریخ کو دیکھیں گے ہم نے اس کا کرنا کیا۔ تو یہ تو بات تھی ریلیف کی۔ اب آ جاتے ہیں تکلیف کی طرف۔ تکلیف ویسے تو بہت ساری ہیں، کل سائفر میں ہم کی وہ بھی ہو گئی ہے، کیا بولتے ہیں اسے۔ اچھا، ایک خبر میں آپ کو کل کے ویلاگ میں، پہلے کے ویلاگ میں دینا بھول گیا تھا، کل جو خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے۔ اب وہ بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے، یوتھی اس کے اوپر کیوں ناچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر کل فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس اب بہت سپیڈ سے چلے گا، کیس اب آہستہ نہیں چلے گا، کیس بڑی سپیڈ سے چلے گا۔ ایسی جب وہ 9 مئی کو اریسٹ کیا تھا، 10 مئی کو جا کے فرد جرم کرائی تھی کون سے توشہ خانہ کیس میں، تو اس میں سزا ہوگی کہ کیونکہ بھائی گھڑی چوری کی ہے، توشہ خانہ کھایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، یہ ساری باتیں تو عوام کو پتہ ہی ہے نا، تو اس کے اوپر سزا ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے سائفر کیس میں کل فرد جرم ہو گئی ہے، اور اب ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلے گا، اور اس کے بعد اس میں بھی اگر سزا ہوتی تو ہو جائے گی، اگر نہیں ہوتی ہوئی تو آ جائیں گے گھر، واپس بیٹھ رہیں گے، کوئی بات نہیں۔ خیر، ایک خبر جو کل سے ان کے اوپر ٹوٹنا شروع ہوئی، اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ یوتھی خوشیاں مناتے ہیں۔
یوتھیوں نے کہا کہ جی آرمی کورٹس کے پاس اب فیصلہ نہیں جائے گا، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے، اب فوجی عدالتیں نہیں لگیں گی۔ اچھا بھی فوجی عدالتیں تو نہیں لگ رہی، فوجی عدالتوں میں میکسیمم سزا ہے 14 سال، بلکہ 14 بھی نہیں ہے، 7 سال ہے، کیونکہ ان کی سزا ہاف کاؤنٹ ہوتی ہے، تو 7 سال کی میکسیمم سزا ہے۔ اور جو سول عدالتیں ہیں، جو جن کے پاس یہ کیس ہے، اس میں 121A کا کیس بھی ساتھ ہے، جس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو اب یعنی کہ وہ یوتھی اس بات پہ چھلانگے مار رہے تھے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے، سول عدالتوں میں لا کے، اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہے، مطلب پھیلا دیں گے۔ اس بات کے اوپر کل یوتھیوں نے مٹھائیاں کھائی ہیں۔ خیر یوتھی ہی ہوتے ہیں نا، اور یوتھیا ہونے کے لیے بندے کو اپنی عقل مارنی پڑتی ہے، تو ان کی عقل مر چکی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اللہ کرے کہ آگے اپیل میں بھی یہ فیصلہ قائم رہے، جس کی امید نہیں ہے۔ لیکن یوتھیوں کا دل رکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ سیاسی ڈیرا والے، یوتھی نیڑے نیڑے ہو، تو نیڑے نیڑے ہو کے یعنی اللہ کرے یہ اپیل قائم رہے۔ اچھا ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، بات کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ ایک ریلیف کل کا تھا، جس کے اوپر بظاہر ریلیف تھا، لیکن اس کے اوپر کہانی کچھ اور ہی جا کے بیٹھ گئی ہے۔ اس کے بعد آج دھڑا دھڑ اس کے اوپر بہت سارے بجلیاں گری ہیں۔ سب سے بڑی بجلی کیا گری ہے؟ اندلیب عباس، جو دروازوں پہ چڑھ کے اور چھلانگیں مارتی تھی اور وہ کہتی تھی پی ٹی آئی زندہ باد اور فلاں، آج اندلیب عباس نے بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ کارروائی یہ کی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کے استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے، اور وہ کل ہی نہیں گئی ہے، وہ جاتے جاتے اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے دائیں اور بائیں بازو 2 خواتین کو اور بھی ساتھ لے گئی ہے۔ مطلب یہ کہ آئی پی پی کی جو بلڈنگ ہے وہ بلک میں تیار ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی بہت بڑا جھٹکا تھا عمران خان کے لیے۔ مطلب یہ کہ اس کو بس آخری داؤ کہتے ہیں، میں کچھ اور لفظ کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کہتے، کہ آخری داؤ لگ گیا، اب آخری داؤ کی طرف آ چکے ہیں۔ ویسے تو ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ خیر ایک اور بہت اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، وہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا نہیں دے رہا۔ اس خبر کی پیچھے کہانی کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ملک ریاض، بیریا ٹاؤن والے ملک صاحب، ویسے میرا بیسک تعلق بھی پراپرٹی مارکیٹنگ سے ہی ہے، آپ لوگ میرے چینل پر میرے ڈسکرپشن پڑھ سکتے ہیں، میرا انٹرو پڑھ سکتے ہیں، میرا اصل تعلق پچھلے 15 سال سے یہی ہے۔ لیکن ملک ریاض کے بارے میں ایک بہت زبردست خبر ہے۔ ملک ریاض وہ ایک تگڑی گائے تھی، مقدس گائے نہیں کہیں گے، تگڑی گائے تھی جس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا تھا۔ آج جوہر گلستان جوہر تھانے میں کراچی، ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر کس چیز کی ہوئی ہے؟ 499F جعلی چیک کی، جعلی چیک کی ایف آئی آر ہوئی ہے، 18 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جو سندھ گورنمنٹ کو کرنی تھی، اس کی ایف آئی آر ہو کے اس کے ساتھ ہی اس کا جو لائسنس تھا بیریا ٹاؤن کو سیل کرنے کا اسے کینسل کر دیا گیا۔ یعنی کہ ملک ریاض کی طرف بھی کہانی ریپ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب جو بیریا کے نام پہ فنڈز آتے تھے اور کہانیاں ہوتی تھی، اب یا تو ملک ریاض اپنا سب کچھ دے کے وہی پرانے دور میں سائیکل والی کہانی پہ چلا جائے گا کہ جیسے سائیکل پہ جا کے ریت کے اینٹوں کے بجری کے ٹھیکے لیا کرتا تھا، یا ویسے کرے گا، یا پھر کوئی اچھا سا ایک تگڑا سیاستدان کا ایک پیارا سا 5-6 ایکڑ کا گھر بنائے گا، اس کے بعد پھر سب چل سو چل ہے۔ ہم لوگ تو بات کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، نہ کوئی جو یہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ تو آپ تک خبر پہنچانا ضروری تھا۔ امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ملک ریاض کے ساتھ بہت اچھی کرنے لگے۔
میری بات کو یاد کیجیے گا. آپ سے جلد ملاقات ہوگی اسی ولاگ پر.